انسانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے عجوبوں کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ ان عجائب اور عمارات میں کئی تو ایسے شاہکار بھی ہیں جن کی تعمیر میں لاکھوں افراد نے کئی اشرے یعنی کئی 10 سال لگا دیے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں انہی عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اس عظیم الشان اسٹرکچر کی تعمیر میں شاید یہ اشرے نہیں بلکہ صدیاں لگی ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہتے ہیں۔ چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دوستوں، اس شاہکار عجوبے کی تاریخی تعمیر کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ انہی ریاستوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں، لیکن 221 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ قن شی ہونگ نے اپنی اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنائی اور اس کا کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پہ چین، ناؤ اور یان سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ تقریباً 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ دوستوں، ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دوستوں، شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر تو کبھی 6200 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن چونکہ یہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جسے دوسروں سے جوڑا ہوا ہے، تو 2012 میں ایک آرکیالوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی۔ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 13171 میل یعنی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ 21196۔ چین کے شمال میں منگول قوم عرف منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریب کے علاقے پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چین خاندان کو منگولیوں نے اقتدار سے محروم کر کے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منگولیوں کی افواج عظیم دیوار چین کو رون کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائی کودی سے آنے والے خانہ بدوشیوں نے اتنے وسیع پیمانے پہ پھیلی انسانی آبادیوں پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1366 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنا دیا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیوار چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے تاکہ واچ ٹاور سے دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے جن کا درمیانی فاصلہ مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ ان واچ ٹاورز کا بعض فاصلہ انتہائی معمولی جبکہ بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ کا ہے۔ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانہ بھی تعمیر کیے گئے تھے۔
دوستوں، یہ واچ ٹاور ایک مقام سے دوسرے مقام پر سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی ٹاورز تک اس حملے کے متعلق خبر دی جاتی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور سے ایک دن میں 620 میل دور تک سگنل بھیجے جا سکتے تھے۔ دوستوں، ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام چینی شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے مٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئیں۔ دوستوں، یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ ایک پہیے کی ہاتھ سے چلنے والی ریڑھی بھی چائنا کے اسی دور قدیم کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ دوستوں، اس کے علاوہ دیوار چین کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن تک ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں پر 50 فٹ بلند ہے اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے دیوار کو خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں سے مزید دیواریں بھی نکالی گئیں۔ جن خاندان کے بعد منگ، ہان اور سونگ خاندانوں نے دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے تمام حصوں پر خرچ ہوئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالرز بنتی ہے، 95 بلین ڈالرز۔ دوستوں، شہنشاہ قن شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر و اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، زان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ قن شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، انہیں آگ لگا دیا گیا۔ ان جلا دینے والی کتابوں کے مصنف اور بڑے اسکالرز کو اس شہنشاہ کے عہد نے زندہ جلا دیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بزور طاقت لی گئی۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ قن شی ہوانگ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پہ اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دی لانگسٹ گریو یارڈ آف دی ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کے متعلق مفروضات۔ دوستوں، دیوار چین کے متعلق کئی مفروضات بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافی میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے گئے اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ناسا کے خلا بازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے ہی صاف نظر آنا ممکن نہیں۔ مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کی اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ بہرحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیاد انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی، لیکن اس مفروضے کی سچائی ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں
جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ کئی لوک کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک لڑکی مینگ کی کہانی بھی ہے، جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدتوں تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ مینگ یہ خبر سنتے ہی اتنا روئی کہ اس کے آنسو سے دیوار کا ایک حصہ ڈہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں ملتی ہے اور اس میں کئی لوک گیتیں بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں۔ اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 207 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 اور 1976 کے درمیان کلچرل ریولیوشن کے وقت تک اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والوں نے اٹھا کر اپنے گھر تعمیر کر لیے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی مرمت کروا کر اسے دوبارہ حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اس دیوار پر لڑی جا چکی ہے، جسے سیکنڈ سائنو جاپانیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچایا جا چکا۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولیوں کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ 10 ملین سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے متعلق علاقوں میں اس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس لیے آج چین کا سب سے مشہور پوائنٹ بیجنگ ہے۔ دوستوں، اس کے لیے یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک سربراہان وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 1,500 لوگ حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالرز دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ ساتھیوں، اس ہزاروں میل کی لمبی دیوار کو پیدل چل کے عبور کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی ولیم جیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 ماہ میں اسے عبور کیا۔ اس کے بعد 1985 اور 1986 میں چند چینی لوگوں نے اسے عبور کیا۔ اس کے علاوہ 1987 میں ایک برطانوی سیاح نے، اور ان سب کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے پوری دیوار چین کو کئی بار عبور کیا۔ دوستوں، 2 انسانی ہاتھ سے بنائے دنیا کے سب سے بڑے شاہکار کے متعلق آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟